خدا تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے استعمال میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا۔ کچھ انسانوں کو خدا نے خاص صلاحیتیں دی ہیں، کچھ انسانوں کو کچھ صلاحیتوں سے محروم کیا۔ یہ خدا کا نظام ہے، کچھ لوگوں کو کچھ صلاحیتیں دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پر کسی کی، جس کو ہم لوگ آئی کیو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے، کسی کی آئی کیو کم، کسی کے پاس ممکن ہے بینائی نہ ہو، ممکن ہے کسی کی سوچنے سمجھنے کی طاقت زیادہ ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے مختلف انسانوں کو مختلف طاقتوں کے ساتھ خلق کیا، لیکن کوئی بھی طاقت اس نے دی ہو، استعمال اس نے ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں آزاد چھوڑ دیا۔ اب کیسے استعمال کریں گے؟ اور ظاہر ہے کہ جو سب سے بڑی طاقت خدا نے دی ہے وہ فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے۔ فیصلہ کرنا، ایک ہدف تک پہنچنے کے لیے منصوبہ بنانا، ورنہ اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس معاملے کو تفصیل سے تو کوئی بھی نہیں کہہ پائے گا۔ وہ یہ کہ بھائی یہ جو جانور تھے، یہ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں، جیسے سائنس کہتی ہے، تو یہ سب ایک ہی جیسے تھے، تو انسان نے اتنی سویلائزیشنز کیسے بنائی؟ تو مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بھائی جسمانی اعتبار سے انسان کے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو دوسرے جانوروں میں نہ ہو۔ دوسرے جانوروں میں بہت طاقت تھی، جو انسان کے پاس کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ یہ سب کام کر سکا؟ تو خاص ایک طاقت ہے، ہدف معین کرنا، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے وسیلے تیار کرنا۔ یہ دوسرے جانور نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کام آسان تھا، کام ان جانوروں کا بھی بہت مشکل ہے۔ ظاہر یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے۔ آپ جو پانی میں رہنے والے کچھ جانور ہیں، سائز میں بھی بڑا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کا کام دیکھیں تو ڈیم بناتا ہے، ڈیم بناتا ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے کہ بھئی اگر یہ جانور ایک جگہ پہ نہ ہو تو کتنے خراب اثرات اس علاقے کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ انگلستان میں ایک جگہ پر انہوں نے ایک علاقے میں جو بالکل خراب ہو گیا تھا علاقہ، وہاں پر اس جانور کو چھوڑا تو اس نے کچھ ہی مدت میں پورے علاقے کو تبدیل کر دیا۔ وہ ڈیم بناتا ہے، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، لکڑیوں کو کاٹ کاٹ کے جمع کرتا ہے، پانی کو روکتا ہے، بڑی کام ہے اس کے۔ شہد کی مکھی کو دیکھیں، یہ جو کام کرتی ہے شہد کی مکھی، اگر ہم لوگ انسان آج کی ٹیکنالوجی میں بھی یہ کام کریں، میرا خیال میں 1 کلو شہد کئی ہزار روپے کا پڑے گا ہمیں، کم از کم کئی ہزار روپے کا۔ شہد کی مکھی کر رہی ہے، کام سادہ نہیں ہے، کام بہت پیچیدہ ہے، تبدیل نہیں کر سکتی۔ شہد کی مکھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں آج سے شہد نہیں بناؤں، کچھ اور بناؤں۔ وہ جانور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج سے ڈیم نہیں بنا رہا، میں کچھ اور بناؤں گا۔ یہ صرف انسان کر سکتا ہے، ہدف بنائے اپنا۔ اچھا اب تصور کیجئے، اگر کوئی شخص زندگی میں ہدف نہ بنائے تو پھر کیا ہے اس کی قیمت؟ پھر وہ جانوروں کے برابر آئے گا۔ اگر ہدف نہ بنائے، مقصد نہ بنائے، زندگی گزر رہی گزار دو۔ قرآن کریم فرماتا ہے یاکلون ویتمتعون ویلہہم العمل، کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، آرزویں انہیں گھسیٹ رہی ہیں۔ اور بہت سارے انسان ایسے ہی ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، آرزویں انہیں گھسیٹ رہی ہے۔ خداوند متعال نے کہا یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ یہ بھی کبھی آپ کے سامنے شاید عرض کر چکا ہوں گا، یہ کافر کا لفظ ضروری نہیں ہے اس آدمی کے لیے استعمال ہو جو شہادت اور گواہی نہیں دیتا، نہیں، کافر کی اصطلاح قرآن کریم میں وہاں پہ بھی استعمال ہوئی ہے بعض ان لوگوں کے لیے جو گواہی دیتے ہیں، عمل کفر کا ہے، عمل کفر کا کرتے ہیں۔ تو انسان کی خاصیت کیا ہونی چاہیے؟ انسان کی خاصیت ہونی چاہیے ہدف بنائے، ہدف بنائے، اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب وہ کیا ہدف بنائے؟ چند جملے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد آل محمد عجل۔ جو بھی انسان ہدف بنائے گا اس سے اس کی قیمت بنے گی، جو بھی انسان کا ہدف ہوگا اس سے قیمت بنے گی۔
فرض کر لیتے ہیں، مثال عرض کرتا ہوں، جیسے قدیم زمانے میں بعض اوقات لوگ سوچ لیا کرتے تھے بھائی میری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ میری زندگی کا ہدف یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے، اس نے اچھی جگہ پہ جانا ہے، اور تھوڑا سا میں نیچے لاتا ہوں، مثلا ایک اچھی جگہ پہ جاب کرے گا، یہ کمانے والا بنے گا، میرے بڑھاپے میں میرا ساتھ دے گا، اس کا خاندان ہوگا، اس کے بچوں کو دیکھ لوں گا، پھر میں چین سے مر جاؤں گا۔ تو زندگی کا ہدف کیا ہوا؟ زندگی کا ہدف یہ ہوا کہ میرے ایک یا چند بچے ہوں گے، وہ نوکریوں پہ جائیں گے، وہ پیسہ کمائیں گے، ان کے بچے ہوں گے، معاملہ ختم۔ تو اس بندے کی قیمت کیا ہے؟ وہ چند بچے۔ بہت اچھی صورت ہوئی تو وہ چند بچے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوئی پھر۔ اچھا، اب مثال کے طور پر اور بڑی سطح پہ جائیں تو کیا ہو؟ تو مثال کے طور پر یہ سوچے کہ مثال کے طور پر بچوں، میں اپنا فیملی ہوگی، اپنے بچوں کی تربیت کروں گا، اپنے بچوں کی تربیت کروں گا، ان کے بھی بچے ہوں گے، وہ بھی تربیت پائیں گے، اور یہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہی سیناریو ہے، شاید دیکھنے میں وہی کام کرے گا۔ بھئی اب جو انسان اپنے بچے کو تعلیم دینا چاہتا ہے، تربیت کرنا چاہتا ہے، یہ جاب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ بھی کرے گا، مثلا جاب کرے گا، بزنس کرے گا۔ جو اس کے بچے ہوں گے وہ جاب بزنس کریں گے، کمائیں گے یا نہیں کمائیں گے؟ وہ بھی کمائیں گے۔ ظاہر میں دونوں ایک جیسا ہے، بہت فرق ہے، پھر بھی بہت فرق ہے۔ آپ اور میں سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارے ہدف کی قیمت کتنی ہے، ہدف کی قیمت کتنی ہے، زندگی کا اصلی ہدف کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے جو میں اب کئی دفعہ بول بول کے تھک گیا، کچھ بات کبھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، الٹی سیدھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ صرف ایک جملے میں، 2 جملے میں عرض کروں گا، آپ اپنی زندگی جس کام میں بھی لگا رہے ہیں نا، چاہے حلال کمائی کے لیے، اس کو بھی چیک کریں وہ کیا ہے۔ مثلا میں ایک جگہ پہ کام کرتا ہوں، کمپنی میں، فرض کر لیجئے اس کمپنی میں کام کرتا ہوں، حق حلال کی کمائی کماتا ہوں، جو میرا ٹائم ہے آتا ہوں، جو میرا ٹائم ہے اس پہ جاتا ہوں، جو مجھ سے اسائنمنٹ دی جاتی ہے میں بالکل انصاف کے ساتھ کرتا ہوں، صحیح ہے۔ اس سے مجھے کچھ حق حلال کی کمائی ملتی ہے، اس حق حلال کی کمائی سے میں اپنا گھر چلاتا ہوں، آدمی مطمئن ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ صرف ایک بات پوچھنی پڑے گی، وہ کمپنی معاشرے میں کر کیا رہی ہے؟ اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہی ہے جو غلط ہے، اب اس کی کمائی حلال ہوگی کیا؟ یہ ہم نہیں پوچھتے اپنے دماغ سے، کہتے ہیں میں نے صحیح کیا ہے۔ ارے بھائی تم نے تو صحیح کیا ہے، لیکن تم نے جہاں پہ اپنی زندگی خرچ کی ہے وہ بھی تو دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس بات کو میں اس سے زیادہ نہیں عرض کروں گا، بس آپ یہاں تک آ جائیے صرف کہ بھائی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، مقصد اعلیٰ مقصد ہونا چاہیے۔ وہ مقصد کتنا اعلیٰ ہونا چاہیے؟ اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ میرے قبر میں جانے پہ مقصد ختم نہ ہو، بلکہ وہاں سے تو اصل میں شروع ہو۔ پھر بچے امام کی نصرت کریں گے، قبر میں جانے پہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، نہ امام ختم ہوگا اور نہ امام کی نصرت کے اثرات قبر پہ ختم ہوں گے، یہ چلیں گے، خالدین فیہا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ہے میں ایک گھر بناؤں، قبر میں جانے پہ چلے گا؟ نہیں، یہ گھر اوپر رہے گا، میں نیچے جاؤں گا۔ میری زندگی کا مقصد نعوذ باللہ شہرت ہے، شہرت قبر کے نیچے جائے گی؟ نہیں، اوپر پڑی رہے گی۔ باڈی بلڈنگ ہے، جسم طاقتور ہو، یہ جسم رہے گا؟ نہیں، ختم ہو گیا معاملہ۔ ہدف وہ بناؤ جس کی قیمت ہو، جس کے اوپر کل خدا کے سامنے خدا پوچھے میں نے تم کو سب سے بڑی نعمت دی، زندگی دی، عقل دی، تم نے کہاں استعمال کی؟ یہ میں نے عرض کر دیا، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کو ہدف نہیں بناتا، وہ خدا اور خدا سے وابستہ چیزوں کو ہدف بناتا ہے۔ اور وابستہ کو میں بھی عرض کرتا ہوں، ایک خدا ہے، خدا کا نظام ہے، خدا ہے، خدا نے نبی بھیجے، خدا نے ائمہ بھیجے، خدا نے کتاب بھیجی، خدا نے دین بھیجا ہے۔ خدا اپنے بندوں کو ایک خاص جگہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہدف خدا ہوتا ہے یا جو خدا نے معین کیا۔ اور اصلی ترین ہدف کیا ہوتا ہے؟ اصلی ترین ہدف خود خدا۔ کل بھی میں ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا، اس جملے کے اوپر اگر ذرا سا غور کریں، انا للہ، کیا یہ جملہ صحیح ہوگا اگر میں کہوں انا للہ و انا الی الجنت راجعون؟
ہم اللہ کے لیے ہیں، جنت کی طرف پلٹ کے جائیں گے. آپ مانیں گے جو نہیں مانیں گے آپ؟ تو بھئی اگر کسی نے سوچا ہوا ہے کہ میرا ہدف یہ ہے کہ مجھے جنت میں پہنچنا ہے، تو یہ الیہ راجعون کیا کہہ رہا ہے؟ الیہ راجعون کا کہنا یہ ہے کہ خدا سے کم کسی چیز کو ہدف مت بناؤ. وہ جنت ہدف نہیں ہے، وہ خدا کا ایک انعام ہے. ہدف خود خدا ہے. ہدف خود خدا ہے. یہ کیسے ہوگا کہ ہدف خود خدا ہوگا؟ اس کے اوپر ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور یہ جو عبادات کا ایک کام ہے، ایک اثر ہے، عبادات کا ایک اثر یہ ہماری زندگی کے راستے کو معین کرے. میں نے آپ کی خدمت میں اس کی مثال دی تھی ہیڈ لائٹس کی. اگر کسی کی لائٹ صحیح جل رہی ہوں تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، گڈھے میں جا رہا ہوں، روڈ کے اوپر ہوں، کہاں جا رہا ہوں. اگر کوئی شخص واقعاً اللہ کی بندگی صحیح کرے، اللہ کی بندگی میں چلے، تو اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکی سے نکالے گا، نورانیت میں رکھے گا. یہ قیامت کا ہے یا دنیا کا ہے؟ تو دنیا میں اگر ہمیں تاریکی سے نکال کے نورانیت میں رکھے گا تو اثر کیا ہوگا؟ اب مثال کے طور پر میں ایک چیز چیک کرنا چاہتا ہوں، اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر چند جملے اس حوالے سے آرائز ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. یہ جتنی مشینیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اس پنکھے سمیت، ان سب میں کچھ نہ کچھ بٹن لگے ہوئے کم اور زیادہ کرنے کے لیے. یہ سب کنٹرولڈ ہیں. اس کی آواز کم و زیادہ کرنے کے لیے بٹن ہے، اس کے لیے بٹن ہے. کہیں نہ کہیں یہ مشینیں میجر کرتی رہتی ہیں کہ کون سی چیز کہاں پہنچی. ان کیمراز کے اندر لائٹ بڑھاؤ، لائٹ کم کرو، کلر بڑھاؤ، کلر کم کرو، ڈسٹنس بڑھاؤ، ڈسٹنس کم کرو. سب میں میجرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ کون سا کام کیسا ہو رہا ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اللہ نے ہمیں اس میجرمنٹ کی طاقت دی ہے کہ ہم ہدف تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں دی ہے؟ چھوٹی چھوٹی مشینوں میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ انہیں یہ پتہ چلے کہ ان کا کام کیسا چل رہا ہے. کہیں آٹو کریکشن ہوتا ہے، آپ آٹو پہ ڈال دو، یہ خود صحیح کرتا رہے گا. بھئی کم سے کم اتنا تو ہمیں خدا نے طاقت دی ہوگی کہ ہمیں یہ پتہ چلے بھئی ہمارا کام صحیح چل رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. وہ کیا ہے ہماری طاقت؟ کہاں ہے وہ طاقت؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خدا ولی ہے مومنین کو تاریکی سے نکال کے نورانیت میں لاتا ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ میں ایک انسان ہوں، اتنے مدت سے مثلا وہاں پہ تھا، پھر پڑھنے گیا، پھر واپس آیا، اتنے عرصے سے کراچی میں رہ رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، وہ کام کر رہا ہوں. وہ تو سب ہو رہا ہے، یہ بتاؤ ظلمات سے نور آئے یا نہیں آئے؟ یہ سوال کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ سوال اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ جو خدا ولی ہو تو خدا تو اپنا کام کم نہیں کرتا ہے. اگر خدا کو میں نے واقعاً اپنا ولی مان لیا ہے تو خدا تو یہ کرے گا. صحیح ہے؟ اب صرف ایک بات رہ گئی، میں ایمان لایا ہوں یا نہیں لایا ہوں. خدا مومن کے ساتھ یہ کرتا ہے، ان کو ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی سمت دے کر آتا ہے. بھائی مجھے پتہ چلے گا یا نہیں پتہ چلے گا؟ بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا. ظلمات سے نور پہ آیا یا نہیں آیا پتہ چلے گا یا نہیں چلے؟ بالکل پتہ چل جائے گا. کیسے پتہ چلے گا؟ کل میں نے ایک مثال دی تھی آپ کی خدمت میں، یاد دلا دیتا ہوں دوبارہ جلدی سے، کہ بھئی ایک میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا، فیملی کے اندر بڑا اچھا ماحول تھا، سب پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، میں نے والدین کو خوش کیا ہے، بچے میرے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب خوش ہیں. ظہر کی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ نورانیت ہے. پھر ہم نے مثال دی تھی کہ بھئی ایک خاندان ہے جس کے اندر جھگڑا چل رہا ہے، اس کا اس سے ٹینشن ہے، اس کی اس سے جنگ چل رہی ہے، اس نے اس کو ایک طنز مارا، اس نے اس طنز کا ایک اور جواب مارا. بعض اوقات خاندانی دعوتیں صرف ریسلنگ ہوتی ہیں، یہ ریسلنگز چل رہی ہوتی ہیں. اس نے اس کو وہاں بٹھایا، اس نے اس کو یہاں کھڑا کر دیا، اور یہ کر دیا، وہ کر دیا. اس دوران میں نماز کا ٹائم آ گیا، میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. یہ کیا نورانیت ہے؟ آپ نے کہا بھئی یہ تاریکی ہے. اور اللہ ولی ہے مومنین کا، اور ان کو ظلمات سے نکالتا ہے، نورانیت پہ لاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ولی
اگر خدا کی ولایت میں آ گیا ہوا تو میرے اندر حسد اتنی کم ہوگی جتنا میں خدا کی ولایت میں آیا ہوں، میرے اندر نفرت اتنی کم ہوگی جتنا میں خدا کی ولایت میں آ گیا، میرے اندر بغض، کینہ، نفرتیں اتنی ہی کم ہوں گی جتنا میں خدا کی ولایت میں آیا ہوں۔ یہ وہ اسکیل ہے جس سے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں، بھائی میں ولایت خدا میں ہوں یا کہاں پر ہوں۔ اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نماز شروع کرنے والا ہوں، نماز شروع کرنے والا اور نہ میں چاہتا ہوں کہ میری نماز اچھی ہو، ساری ترکیبیں اختیار کروں جو ابھی ذکر ہو چکی ہیں آپ کے سامنے۔ اچھا، اب میں چاہتا ہوں کہ نماز نورانیت سے شروع ہو، ظلمات سے شروع نہ ہو۔ کیوں؟ نماز معراج ہے، میں چاہتا ہوں اور اوپر جاؤں۔ اگر میں ظلمات سے شروع کروں گا میں کہیں نہیں جانے والا، میں یہیں رہ جاؤں گا، میری نماز قبول نہیں ہوگی، نعوذ باللہ تعالی۔ میں نورانیت سے شروع کرنا چاہتا ہوں، تو کیا چیک کروں؟ کرسٹ یہاں پر ہے، یہ چیک کرو دل میں کسی کی نفرت تو نہیں آ رہی اس وقت، کوئی لالچ تو نہیں ہے، ہرس، طمع، دنیا سے محبت بڑھ رہی ہو، ان کو چیک کر لو۔ اس سے کیا پتہ چلے گا؟ اس سے پتہ چلے گا تمہاری نماز نورانیت سے شروع ہو رہی ہے یا نعوذ باللہ تعالی ظلمات سے شروع ہو رہی ہے۔ یہاں سے دیکھ لو۔ اس خاطر خداوند متعال ہمیں نماز سے پہلے کہتا ہے وضو کرو۔ کیوں؟ اگر تم ظلمات میں تھے بھی تو میں تمہیں موقع دے رہا ہوں ظلمات سے باہر آؤ، ظلمات سے باہر آؤ۔ یہ ذرا وضو کی دعاؤں کے اوپر غور کیجیے گا۔ اگر آپ معمولاً پڑھتے ہوں گے، نہیں پڑھتے ہوں گے تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا کام یہ کریں، ان دعاؤں کے معنی کو سوچیں، کیا ہے یہ؟ اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ، پانی ڈالتے وقت چہرے پہ یہ کہ خدایا میرے چہرے کو نورانی کر دے اس دن جس دن چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے۔ اسٹارٹ سے ہی خدا کہہ رہا ہے نورانیت کا ذکر کرو، نورانیت لاؤ۔ وضو کروا رہا ہے ہمیں، تم ظلمات سے نکلو۔ خدا کا محبوب دل کون سا ہوگا؟ میں آپ کے سامنے مثال رکھ لیتا ہوں، بلکہ روایت کا سہارا لے لوں، مثال نہ دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عجیب ایک روایت ہے، عجیب اس لحاظ سے کہ اس نے خدا کے محبوب قلب کو ہمیں بیان کر دیا۔ قلب، میں نے عرض کیا کئی دفعہ، دل نہیں ہے، برین نہیں ہے، قلب نفس کی ایک حالت ہے۔ کون سا قلب خدا کو پسند ہے؟ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پہ توجہ دے۔ مستحبات میں سے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے چہرے کا رخ کر رہا ہوں اس کی طرف جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے۔ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز پڑھنا، عمل انجام دینا، سب کام میرا خدا کے لیے، زندگی موت سب خدا کے لیے۔ کیا چاہتے ہیں؟ خدا میرے اوپر توجہ دے، یہی چاہ رہے ہیں نا۔ یہ باقی سب کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا مجھ پہ توجہ دے۔ خدا کس قلب پہ توجہ دیتا ہے؟ کس قلب پہ توجہ دیتا ہے؟ کاش یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر پا رہا ہوں اچھے طریقے سے۔ فرمایا دو طرح کے قلب ہیں جن کو خدا بہت پسند کرتا ہے، دو قلب ہیں انہیں خدا بہت پسند کرتا ہے۔ ایک وہ قلب جس کے اندر غم ہو۔ کس چیز کا غم؟ کس چیز کا غم؟ میری گاڑی چوری ہو گئی، میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہوں، میرے دل میں غم ہے میری گاڑی چوری ہو گئی، یہ خدا کو پسند ہے؟ نہیں، دنیا کا غم نہیں، اس بات کا غم کہ خدایا مجھے تیرے سامنے پہنچنا ہے، پتہ نہیں میں تیار ہوا ہوں نہیں ہوا ہوں، مجھے قبر میں جانا ہے، تو نے بے پناہ نعمتیں دی ہیں، پتہ نہیں میں نے کیا کیا ان کے ساتھ، پتہ نہیں میں نے جو زندگی گزاری اس میں کتنے لوگوں کا حق ابھی میری گردن پر ہے جو ابھی برزخ میں میرے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ غم، غم۔ خدا کو وہ قلب پسند ہے جس میں غم ہے۔
پھر فرمایا خدا کو وہ قلب پسند ہے جس میں شکر ہے. شکر. کتنی ہی مصیبت میں ہو شکر کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ وہ بقول اس واقعے کے مطابق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا تیرا شاکر بندہ، کہا فلانی ہے، اس کے پاس گئے، جسم مفلوج، بیماریاں سب چڑھی ہوئی، کچھ نہیں بچا جسم کے اندر، صرف زبان تھوڑی تھوڑی ہل رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کان نزدیک کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے خدایا تیرا شکر، خدایا تیرا شکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا اس سے پوچھا شکر کس بات کا ہے؟ کس بات کا؟ ٹانگ چل رہی ہے؟ نہیں. آنکھیں چل رہی ہیں؟ نہیں. کوئی ہے اطراف میں دیکھ بھال کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے. شکر کس بات کا ہے؟ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے جیسے تم نے دنیا میں کتنے دیکھے؟ کہا نہیں دیکھے. کہا اس کا مطلب ہے خدا میرے اوپر ایک خاص نظر رکھے ہوئے ہے. شکر اس بات کا، خدا مجھ سے کچھ چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ شہدائے کربلا تھے نا، یہ اس کا شکر کر رہے تھے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں. شکر شکر. وہ منصب ملا جو کسی کو نہیں ملا. اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب پوری دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہر قوم قبیلہ اس بات پہ لڑتا ہے میرا بھی ایک بندہ وہاں پہ تھا. صحیح ہے. تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ نورانیت کے ساتھ نماز شروع کریں. کہاں سے شروع کریں؟ اپنے دل کو دیکھو، اس میں کیا ہے اس وقت؟ شکر ہے یا نہیں ہے؟ شکر سے شروع کرو. بغض و کینہ، حسد، نفرتیں، لالچ، طمع، حرص نکالو. اچھا اب ایک اگلا سوال ہے، یہ نکالتے کیسے ہیں؟ نکالیں کیسے؟ بھائی مثال، آپ ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں بزنس کی ڈیل ہو رہی تھی. ہمارے بہت ساری کمیونٹی کے لوگ بینکوں میں کام کرتے ہیں. میں تو ان بیچاروں کے اوپر ترس کھاتا ہوں. یہ سارے دن مانیٹر کو دیکھتے رہتے ہیں، اس پہ نمبرز چل رہے ہوتے ہیں. پھر ایک دم سے ان کو خیال آتا ہے نماز پڑھنی، اٹھ کے آیا بیچارہ نماز. اس کے تو دماغ سے نمبر کیسے نکلتے ہوں گے؟ سورہ ہم کو بھی نمبر میں ہی پڑھتا ہوگا میرے خیال میں. یہ بھئی ایک آدمی ایک انوائرمنٹ میں پھنسا ہوا ہے، ایک میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ بڑی چک چک بک بک چل رہی تھی، اس میں سے نکل کے آیا نماز پڑھنے کے لیے. اب اس کو پتا ہے کہ یہ ظلمات تھی، اب مجھے نورانیت میں جانا ہے، کیا کروں اس کے لیے؟ یہ مفید بات. بہت ساری روایتوں کو میں عرض نہیں کرتا، روایتوں کے مفہوم کو عرض کر دیتا ہوں. روایتوں میں ہے کہ اگر تمہیں اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے، احیاء قلب، دل کو زندہ رکھنا ہے، تو کیا کرو؟ کہتے ہیں موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرو. اچھا اب میں اس نماز میں کیسے کروں؟ سینیریو میں نے بتا دیا. دنیا میں پھنسا ہوا ایک آدمی ہے، تھوڑی دیر کے لیے نکلا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کو پتا ہے 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، کام پڑا ہوا ہے، 10 منٹ کے اندر نماز پڑھ کے واپس جانا ہے، اور وہ چاہتا ہے نماز اچھی پڑھے. کیا کرے؟ ہم نے عرض کیا اذان دے، اقامہ دے، ایک کام کر لے. اب آپ اگر اس کو سیریس لے پائے نا، بہت اچھا ہو جائے گا. جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے، اگر یہ آخری نماز ہوئی تو کیا ہوگا؟ کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد والی نماز بھی آئے گی؟ ہے کوئی گارنٹی کسی کے پاس؟ دنیا میں کوئی انسان گارنٹی دے سکتا ہے اگلی نماز تک زندہ ہے؟ نہیں دے سکتا. سادہ ترین کام یہ کرے، اپنے آپ سے پوچھے اگر یہ آخری نماز ہوئی تو کیسے پڑھنا چاہو گے؟ اچھا اگر مجھے اسی نماز پہ مرنا ہے تو ابھی 5 منٹ پہلے جو چیزیں میرے لیے اہم تھیں اب اہم ہوں گی؟ ختم. میں نے بیمار کو دیکھا ہے، بیمار نہیں تھا، صحت مند تھا، اتنی چیزیں اس کے لیے اہم تھیں، اس کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار. اس سے جھگڑا، اس پہ کیس، اس کے ساتھ وہ، اس کے ساتھ وہ. ایک بیماری میں مبتلا ہوا، سر سے پاؤں تک عاجز ہو گیا، سب سے بیزار بیٹھا ہے.
کہہ رہا ہے جہنم میں ڈالو سب، مجھے کچھ نہیں چاہیے اب۔ تو 15 منٹ پہلے تو تم کیس کر رہے تھے سب کے اوپر، 15 منٹ پہلے تو تم جنگ کرنے کو تیار تھے سب سے، اب کیا ہوا؟ اب اس کو موت نظر آ رہی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے جس کے لیے میں مر رہا تھا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ پہلے کچھ ہو ہمارے ساتھ پھر ہمیں سمجھ میں آئے، پہلے نہیں سمجھ سکتے۔ تو بھائی نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو آپ 1 منٹ کے لیے اپنے آپ سے سوال کریں۔ اچھا اب یہ نہ کہیں کہ ان کاموں کے لیے بہت وقت چاہیے، نہیں، وقت نہیں چاہیے ہوتا، صرف توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ کھڑے ہوں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری نماز ہو؟ ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بس پھر تم خود سے سوچ لو کیسی پڑھنا چاہتے ہو۔ کچھ خدا سے کہنا ہے اس آخری نماز میں، کچھ خدا کے سامنے اعتراف کرنا ہے، کر لو، کیوں رسک لے رہے ہو؟ اچھا میں ظاہر ہے کچھ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ اعزاء اقربا ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، تو فوت ہوتے ہیں تو پھر قبرستان جانا پڑتا ہے، انسان قبرستان جاتا ہے۔ اگر عزیز زیادہ فوت ہو جائیں تو قبرستان زیادہ جاتا ہے پھر۔ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو خدا نے موت کا نظام رکھا ہے کہ ہمارے اعزاء جن کو ہم چاہتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، یہ ان کا مرنا ہمارے لیے موت کو آسان کرتا ہے۔ پاکستان سے باہر ایک شہر میں گیا، وہاں پہ ایک زمانے میں بہت زیادہ کمیونٹی تھی، پھر ختم ہو گئی کمیونٹی، تو وہاں پرانی جو کمیونٹی تھی اس کے ایک بزرگ وہاں پہ تھے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ آج میں آپ کو سیر کراتا ہوں شہر کی۔ وہ خود کافی بزرگ تھے، میں اس وقت تھوڑا عمر میں اور کم، اس وقت کم تھا، تو میں نے کہا کہ اب یہ بیچارے مجھے کیا سیر کرائیں گے، تو مجھے کوئی جوان لے کے جائے تاکہ وہ تھوڑا آگے پیچھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں مولانا آپ کچھ گھنٹے مجھے دو، میں آپ کو ایک سیر کراتا ہوں۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ گئے، بندے خدا مجھے قبرستان لے گئے، قبرستان۔ میں نے کہا لو بھائی آج تو میں پھنس گیا۔ تو قبرستان لے آئے، کہنے کہ مولانا میری ساری دوستی یاری یہاں بیٹھی ہے، میری ساری دوستی یاری یہاں بیٹھی ہے۔ کہنے کہ جب میں گھبرا جاتا ہوں میں یہاں آ جاتا ہوں۔ اس کے لیے مرنا آسان ہے، کیوں؟ بقول اس کی دوستی یاری وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پتا ہے میں یہاں سے نکلوں گا نا تو ان لوگوں کے پاس جاؤں گا جس سے میرا دل نزدیک تھا۔ یہ موت کا ایک عجیب اثر ہے، قبروں کا ایک اثر ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں اپنے آپ سے پوچھیں بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری ہو؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ یا جب کبھی قبرستان وغیرہ جاتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، مثلا جب آپ قبرستان جائیں گے کوئی اور میت بھی شاید دفن ہونے کے لیے آ رہی ہو، اس منظر کو یاد کر لیں۔ اور جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں اگر قلب میں تھوڑی غفلت ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، توجہ نہیں دے رہا، تو اپنے آپ کو ذرا سا 1 سیکنڈ کے لیے روکیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ تمہیں یاد نہیں تم نے کہاں رہنا ہے پھر بعد میں؟ قبر بھول گئے؟ اصل گھر کہاں ہے؟ کیوں ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ تمہارا اصلی گھر قبر ہے۔ یہ چیزیں ہمیں انسان بنا سکتی ہیں، نماز میں مدد دے سکتی ہیں۔ جو انسان کا نفس ہے اس کی مثالیں علماء اخلاق وحشی گھوڑے سے دیتے ہیں، وحشی گھوڑے سے۔ کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جن کو رام کیا جا چکا ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جن کو رام نہیں کیا ہوتا۔ جن کو رام نہیں کیا ہوتا اپنی مرضی سے بھاگتے ہیں، ہاتھ سے چھڑا کے بھاگ جائے گا۔ یہ ہمارا نفس یہ اسی طرح کا ہے، کنٹرول نہیں کریں گے ہر غلط وادی میں جائے گا، اور نماز میں تو خاص کر جائے گا۔ اس کے لیے کنٹرول چاہیے۔ کنٹرول کیا ہے؟ یہ ذکر موت، یہ ذکر موت یہاں سے لے کے چلیں۔ تو جو نفس کے اوپر حسد، بغض، ظلمات ہے، اسے کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اس کا ایک اثر اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس کا تعلق ہماری برزخ کی زندگی سے ہے، اور اس کے لیے میں مجھے 1-2 جملے اور بھی عرض کرنے ہیں۔ بہرحال درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پچھلے سالوں میں ہم نے جو انہی ایام میں مختلف مجالس پڑھی ہیں، ان میں ہم نے ایک زمانے میں برزخ کی زندگی کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھئی یہ جو زندگی ہماری یہاں پر ہے اس کا ہماری برزخ کی زندگی سے براہ راست تعلق ہے،
براہ راست تعلق ہے. یعنی جو کچھ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اگر ہم ایک جملے میں کہیں ہم اس وقت اپنی برزخ بنا رہے ہیں. بالکل صحیح جملہ ہوگا اگر میں آپ سے کہوں ہم لوگ اپنی برزخ خلق کر رہے ہیں. یہ ہم کر رہے ہیں اس وقت. تو مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے اندر بصیرت ہے اور بصیرت یہاں پر ہونے کا مطلب ہے برزخ کی زندگی میں آنکھوں والا ہونا. تو جتنی دیر اس کے دل میں بصیرت ہے یہ وہاں پر صاحب بصارت ہے، اور جتنی دیر اس کے دل میں یہاں غفلت ہے وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پہ اندھا ہے. اچھا اب آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ لیں، تمہیں برزخ میں آنکھیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہاں زندگی 50 60 سال 70 سال 80 سال ہے، وہاں کتنی ہے؟ ماشاء اللہ لاکھوں سال ہو سکتی ہے. آنکھیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے تو غفلت مت کرو، اللہ پہ توجہ دو، بصیرت بڑھاؤ. یہ جو کنیکشن ہے نا اس دنیا اور اس دنیا کا اتنا خوبصورت ہے انسان کو کنٹرول دینے کے لیے. تو آپ کو میں کئی نسخے عرض کر چکا ہوں ابھی تک کہ اگر آپ کو اور مجھے کنٹرول میں مشکل ہو رہی ہو، میں نے مثالیں عرض کی، دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، 5 منٹ کے لیے نماز پڑھنی ہے، 10 منٹ کے لیے نماز پڑھنی ہے، اتنا سخت ہوتا ہے اس دماغ کو کنٹرول کرنا. وہی کچھ چل رہا ہوتا ہے جو ابھی 10-15 منٹ پہلے ہو رہا ہوتا ہے. کیسے کنٹرول میں لے کر آئیں؟ موت کو یاد کرو، برزخ کو یاد کرو، کنیکشنز کو چیک کرو. اگر اسی حالت میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا یہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس ذکر کو کیسے لے کر آؤں؟ برزخ کو لے کر آؤ کہ اگر میں اسی حالت میں کھڑا ہوا نعوذ باللہ تعالیٰ میری بصیرت نہیں بڑھی، نعوذ باللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہے مجھے اندھے پن میں جانا پڑے گا. اندھا پن قبول ہے مجھے؟ نہیں ہے قبول. خدا پہ توجہ دو. مرنا یا نہیں مرنا ہے؟ مرنا ہے. پھر یہ اہم ہوگا جو ابھی 15 منٹ پہلے ہو رہا تھا، اتنی سی بھی ویلیو نہیں ہے. آج ہی اگر بیمار ہو گیا نعوذ باللہ تعالیٰ کسی ایک بستر کے اوپر پڑ گیا، جب میرے اندر ساری طاقتیں ختم ہوئی، یہ جس کے لیے 10 منٹ پہلے لوگوں سے لڑ رہا تھا یہ اہم ہوگا میرے لیے؟ کیوں دھوکہ دے رہا ہوں پھر اپنے آپ کو؟ نماز پڑھوں ڈھنگ سے. اچھا جو کچھ بھی تھا چلو کہو اہم تھا، اب جس کے پاس جا رہا ہوں اس کے پاس اس کو بھی نپٹانے کی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ اچھی مثال دے دیتا ہوں کہ جو مثال کے طور پر مشغولیت بری نہیں ہے. مثلا نعوذ باللہ سب کو خدا محفوظ فرمائے، میرا کوئی بیمار ہو گیا، عزیز کوئی بیمار ہو گیا، میں ہاسپٹل میں ہوں، اس کی بیماری کو دیکھ رہا ہوں، اس کی تکلیف میں دیکھ رہا ہوں، تمام تکلیفیں دیکھنے کے بعد اب اچانک میں نکلا ہوں نماز پڑھنے کے لیے اور میرا ذہن اٹکا ہوا ہے کہ اس کا ڈاکٹر آنے والا ہے، اس کا آپریشن ہونے والا ہے، اس کی یہ دوائی ہونے والی ہے. 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو روک کے پوچھوں اس بیماری اور اس کو شفا دینے والا کون ہے؟ یہی خدا ہے. تو ادھر کیوں دیکھوں، ادھر کیوں نہ دیکھوں؟ ادھر دیکھو، یہ خدا ہے. سارے کام تو اس نے سنبھالنے ہیں. یہ ہمارے اندر توحید کی کمی ہے، یہ توحید کی کمی ہے جو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کے اوپر مجبور کرتی ہے. اگر واقعاً توحید ہو تو پھر اور کچھ نہیں ہوگا. پھر وہی ہوگا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. کیوں یہاں پہ آیا ما انا من المشرکین؟ چونکہ اگر یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی میں خدا پہ توجہ نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے میری توحید کے اندر کمی ہے، میرے اندر شرک آ رہا ہے، میرے اندر شرک آ رہا ہے.